قیامت کی نشانیاں۔ مستقبل کے منظر نامے میں موجودہ زمانے کی ہوش اڑا دینے والی جھلکیاں بذریعہ فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ہمیں زمانہ آخر اور اسلام کے سنہری دور کے متعلق خبر بہم پہنچاتی ہے۔ جب ہم ان علامات کو دور حاضرہ کے حالات سے ملاتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے اشارے ملتے ہیں گویا کہ ہم زمانہ آخر میں رہ رہے ہیں، جو کہ اسلام کے سنہری دور کا نقیب بھی ہے۔ ان احادیث میں بیان کی گئی علامات کا 1400 سال کے عرصے کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں وقوع پذیر ہونا ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق دور آخر کی نقیب علامات یک بعد دیگرے وقوع پذیر ہوں گی۔ جیسا کہ سابقہ ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ وہ علامات یوں ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے دانے قطار میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ زمانہ آخر میں وقت آئے گا جب نفاق بڑھے گا اور جنگ و جدل میں اضافہ ہو جائے گا، جب معاشرے میں دکھ بڑھ جائے گا، اخلاق تنزلی میں ڈل جائے گا اور لوگ مذہبی تعلیمات سے منہ موڑ لیں گے۔ اس وقت آسمانی آفات پوری دنیا میں آئیں گی، غربت انتہا تک پہنچ جائے گی اور قتل و غارت اور بربریت، غرض یہ کہ ہر قسم کے جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن زمانہ آخر کا یہ صرف پہلا مرحلہ ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں اللہ نوع انسانی کو مصیبت و افلاس سے نکال کر اپنی رحمت اور فضل و کرم کی بارش فرمائیں گے اور یوں امن و سکون کا دورہ ہو جائے گا۔ جنگیں اور طوائف الملوکیت۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج میں اضافہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد قتل و غارت ہے، اس سے مراد قتل و غارت ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ ایک وقت آئے گا کہ شوریدگی، قتل و غارت اور طوائف الملوکیت ایک عام سی بات ہو کر رہ جائے گی۔ المتقی الہندی منتخب کنز الاعمال۔ دنیا میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ دن نہیں آتا کہ خون بہانا اور قتل و غارت دنیا میں عام ہوگا۔ جنگوں اور آفات سے بڑے شہروں کی تباہی، بڑے بڑے شہر یوں تباہ و برباد ہو جائیں گے گویا کہ کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ حدیث شریف میں بڑے بڑے شہروں کی جس تباہی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے ذہن میں فوراً اس تباہی کا خیال آتا ہے جو کہ مختلف جنگوں اور قدرتی آفات کے نتیجے میں نوع انسانی پر آئی۔ نیوکلیائی ہتھیاروں، جنگی جہازوں، بموں اور میزائلوں کی دوڑ میں حالیہ ترقی نے انسانیت کو ناقابل بیان تباہی سے دوچار کیا ہے۔ ان تباہ کن ہتھیاروں نے جس پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے اس کا تصور بھی پہلے محال تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے شہر اس تباہی میں سب سے زیادہ برباد ہوئے۔ دوسرے جنگ عظیم اس کی ایک ادنی سی مثال ہے۔ دنیا کی اس عظیم جنگ میں ایٹم بم کے استعمال سے ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے بڑے ترقی یافتہ شہر صفحہ ہستی سے ہی غائب ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھاری پیمانے پر کی جانے والی بمباری سے یورپی ممالک کے دارالحکومتوں اور دوسرے بڑے شہروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ میں اور کچھ دوسرے ممالک میں آنے والے طوفانی بگولوں، سمندری طوفانوں، سیلابوں اور دوسری قدرتی آفات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی آئی۔ اس کے علاوہ سیلابوں کی وجہ سے زمین دلدل بن جانے کی وجہ سے لوگ اکثر علاقوں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ مزید برآں زلزلوں، لاواؤں اور سمندری لہروں کی وجہ سے بھی انسانیت کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا بڑے بڑے شہروں میں انسانی و قدرتی آفات سے پیش آنے والی ہلاکت خیز تباہی علامات قیامت کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ زلزلے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زلزلے تواتر کے ساتھ آنا نہ شروع ہو جائیں۔ صحیح بخاری شریف۔
قیامت سے پہلے 2 عظیم حادثات رونما ہوں گے اور پھر اس کے بعد 10 سال تک زلزلے آتے رہیں گے۔ بروایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، پچھلے کچھ سالوں میں بڑے بڑے زلزلوں نے زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والے لوگوں کے لیے زلزلہ سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی چیز ہے۔ اگر ہم امریکن نیشنل ارتھ کوئک انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 20,832 زلزلے صرف 1999 میں آئے اور اس کے نتیجے میں 22,711 لوگ لقمہ اجل کا شکار ہوئے۔ 2008 میں چین اور دیگر ممالک میں لاکھوں لوگ زلزلوں میں ہلاکت سے دوچار ہوئے اور اس کے بعد دنیا بھر میں 2023 تک لگاتار بے شمار زلزلے آئے جن میں لاکھوں لوگ ہلاک و معذور ہوئے۔ ان میں پاکستان اور ترکی نمایاں طور پر شامل ہیں۔ غربت، غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ عامل الدین القزوانی، منافع امیر لوگوں میں تقسیم ہوگا جبکہ غریب کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جامع ترمذی۔ سامعین، آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث میں جس دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ حالات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ماضی کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت خشک سالی، قحط یا جنگ کے نتیجے میں پیش آنے والے مصائب اور دکھ ایک مختصر دورانیہ کے لیے ہوتے تھے اور عموماً ایک علاقے میں رونما ہوتے تھے، جبکہ آج دنیا بھر کے انسان افلاس اور مصائب زندگی سے دوچار ہیں اور یہ افلاس دوامی ہے۔ آج دنیا میں افلاس اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ یونیسیف کی حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا کا ہر چوتھا انسان ناقابل اندازہ افلاس و مصائب کا شکار ہے۔ اخلاقی انحطاط، ایک وقت آئے گا کہ زنا عام ہو کر رہ جائے گا۔ کتاب الفتن۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ راہوں میں کھڑے ہو کر زنا نہیں کریں گے۔ ابن حبان رضی اللہ عنہ۔ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کریں گے۔ تفسیر در منثور از علامہ جلال الدین سیوطی۔ مرد لواطت اور عورتیں ہم جنس پرستی کیا کریں گی؟ المتقی الہندی منتخب کنز الاعمال۔ غیر قانونی جنسی تعلقات کا دورہ ہوگا۔ صحیح بخاری شریف۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قتل کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ نہیں ہو جاتا۔ صحیح بخاری شریف۔ آج ہمارے دور میں اخلاقی زوال انتہائی حدوں کو چھو رہا ہے۔ جس طرح ایک وائرس انسانی جسم کو کھا جاتا ہے، اسی طرح یہ اخلاقی انحطاط ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے زہر ہلاہل ہے۔ ہم جنس پرستی، طوائف بازاری، جنسی بے راہ روی، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زناکاری، جنسی ہرزہ سرائی اور جنسی امراض میں اضافہ ہماری اخلاقیات کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ سچے مذہب کا انکار اور تعلیمات قرآنی سے روگردانی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت میں اضافہ ہوگا۔ صحیح بخاری شریف۔ ایک ایسا دور ہوگا کہ جس کی سیاہی سے کوئی بھی نہ بچ پائے گا۔ لوگ خیال کریں گے کہ یہ ختم ہو گیا ہے لیکن وہ پھر شروع ہو جائے گا۔ اس وقت بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر۔ سنن ابو داؤد شریف۔ امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ تلاوت قرآن کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل پہ اثر نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری شریف۔ قیامت کی گھڑی آنے سے پہلے اندھیری رات کی طرح شوریدہ سریک عالم ہوگا اور بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر اور شام کافر ہوگا تو صبح مومن۔ سنن ابو داؤد شریف۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے دولت کیسے مل رہی ہے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ صحیح بخاری شریف۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے۔ جامع ترمذی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ باقی نہ ہوں گے
کہ جن کو نیک کاموں کا کچھ پتہ نہ ہوگا اور وہ برائی سے نہ روکیں گے۔ راوی عبداللہ ابن عمر: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو زمین سے اٹھا نہیں لیں گے اور زمین پر صرف بے دین لوگ رہ جائیں گے جن کو صحیح اور غلط کی کچھ تمیز نہ ہوگی۔ راوی ابن عباس: نبوت کے جھوٹے دعوے دار: قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 30 دجال یعنی کذاب نہ آ جائیں جو خود کو خدا کا نبی ٹھہرائیں گے۔ سنن ابو داؤد شریف۔ ماہرین نے یہ حساب لگایا ہے کہ 1970 کے بعد سے جھوٹے مسیحوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کمیونزم کا زوال ہے اور دوسرا انٹرنیٹ کی فراہم کردہ آسانیاں ہیں۔ سامعین کرام، کائنات کے ہر فرد کو یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہر وہ موضوع یا بات جس کے متعلق ہم میں سے ہر کوئی کچھ نہ جانتا ہو، اس کی حقیقت سے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں آگاہ فرماتا ہے، کیونکہ وہی ایک ہی خالق ہے اور ہر شے کا مکمل علم رکھتا ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ عن قریب دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تمہارا رب ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ النمل آیت 93۔ فی امان اللہ۔